ماہ محرم منحوس نہیں ہے. کچھ لوگ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور ان کی فیملی کی شہادت ہوئی ہے. تو یہ بات سچ ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی 10 محرم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے. یہ بات سچ ہے. لیکن اس وجہ سے اس کو منحوس سمجھنا یہ صحیح نہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے مظلوم تھے, غلط ان کے ساتھ ہوا, ظلم ہوا ہے. جن لوگوں نے ان کو شہید کیا وہ لوگ ظالم ہیں, بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس وجہ سے محرم کے مہینے کو ہم منحوس نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر ایسا کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ جس مہینے کے اندر کسی بڑے انسان کی, بڑی شخصیت کی اگر شہادت ہو جائے تو وہ مہینہ منحوس ہو جائے گا, وہ دن منحوس ہو جائے گا, وہ تاریخ منحوس ہو جائے گی. یہ بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. اس لیے کسی مہینے کو, کسی دن کو ہم منحوس نہیں کہہ سکتے. اور اگر غور کرنے والی بات ہے کہ اگر کسی مہینے یا دن میں کسی کی, بڑے انسان کی شہادت ہونے کی وجہ سے اگر وہ دن و مہینہ اگر منحوس ہو جائے تو سال کا 12 مہینہ منحوس ہو جائے گا, پھر کوئی نہیں بچے گا. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی, جو غزوات ہوئے, کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے. سبحان اللہ, ہر جنگ کے اندر صحابہ کرام شہید ہوتے تھے. مثال کے طور پر جنگ بدر لے لیں, سب سے پہلی جنگ, اس میں صحابہ کرام, کئی صحابہ کرام شہید ہوئے. اور یہ جنگ بدر کس مہینے میں واقعہ پیش آیا ہے؟ کس مہینے جنگ ہوئی ہے؟ رمضان کے مہینے میں. تو جنگ بدر رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے جنگ. کئی صحابہ کرام شہید ہوئے, کتنی بڑی شخصیت تھے صحابہ کرام. اللہ اکبر. تو کیا کوئی بھی مسلمان ایسا ہے جو رمضان کو منحوس سمجھتا ہو؟ نہیں. تو کیوں نہیں منحوس سمجھ رہا رمضان کو؟ کیونکہ رمضان میں تو شہادت ہوئی ہے, ایک نہیں کئی صحابہ کرام شہید ہوئے. اب کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان منحوس ہے, منحوس مناؤ, ماتم کرو, نوحہ کرو کیونکہ شہید ہوئے ہمارے صحابہ کرام؟ نہیں. اس کے بعد دوسری جنگ ہے جنگ احد, اس کے اندر بھی کئی صحابہ کرام شہید ہوئے. سبحان اللہ. جنگ احد کے اندر, یہ جنگ احد یہ کس مہینے میں ہوا؟ یہ جنگ ہوئی شوال کے مہینے میں, جو رمضان کے بعد مہینہ اور شوال کا مہینہ ہے. تو جنگ احد ہوئی شوال کے مہینے میں. تو کیا صحابہ کرام کوئی بھی ایسے ہیں جو شوال کے مہینے کو منحوس مہینہ کہتے ہو کہ شوال کا مہینہ منحوس ہے؟ کہتے ہیں نہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو شوال کے مہینے کو منحوس قرار دے دو کیونکہ شہادت ہوئی ہے صحابہ کرام کی؟ نہیں. تو اس طرح سے اور بھی جنگ لے لیں آپ, غزوہ خیبر لے لیے یا جنگ حنین لے لیں آپ, کتنی جنگ الگ الگ مہینے میں ہوئی ہے اور شہید ہوئے صحابہ کرام. لیکن صحابہ کرام کے شہید ہونے کی وجہ سے, ان کی شہادت کی وجہ سے کسی مہینے کو منحوس نہیں کہا گیا. خود عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, کتنی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا ہے. ظالموں نے ان کو شہید کیا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کتنی بے دردی سے. تو جس مہینے میں عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, کیا اس مہینے کو بھی منحوس کہا گیا؟ کسی ایک صحابی نے بھی یہ بات کہی ہے؟ نہیں. تابعی نے یہ بات کہی ہے؟ نہیں. کسی محدث نے یہ بات کہی ہے؟ نہیں. چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام نے کہی ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے؟ نہیں ہے, نہیں کہا کسی نے. تو پتہ چلا کسی انسان کی شہادت وہ الگ بات ہے, لیکن کسی انسان کی شہادت کی وجہ سے اس دن کو, اس تاریخ کو, اس مہینے کو منحوس کہنا یہ صحیح نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. جو شہید کرتا ہے وہ ظالم ہے. جو شہید ہوئے اللہ کا ان کا بہت اونچا مقام مرتبہ ہے, وہ تو جنتی ہے ماشاءاللہ. لیکن دن اور رات کا, تو اس تاریخ مہینے کا کیا قصور ہے کہ اس کو آپ منحوس کہیں گے؟ اسلام کی نظر میں, قرآن کی روشنی میں, کوئی بھی دن, کوئی بھی مہینہ, کوئی بھی تاریخ منحوس نہیں ہے. کوئی بھی دن سیاہ نہیں ہے. کوئی تو کہتے ہیں سیاہ دن ہے, بلیک ڈے ہے, یہ ہے, وہ سب غلط بات ہے. کوئی بھی دن, کتنا بھی بڑا حادثہ ہو جائے, اس کو سیاہ دن کہنا, اس کو منحوس دن کہنا, منحوس سال کہنا, یہ سب درست نہیں ہے, بالکل غلط بات ہے. قرآن و حدیث کے خلاف ہے یہ. اور مسلمان قرآن و حدیث کے حساب سے چلتا ہے, لوگوں کی سوچ پر اسلام نہیں چلتا.